وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 سے لے کر 171 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم تمہارے پاس آیا، جاءکم تمہارے پاس آیا، الرسول یہ رسول، بالحق کی حق لے کر، بالحق کی حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو تم ایمان لو، فآمنوا تو تم ایمان لو، خیرن ہوگا یہ بہتر، خیرن ہوگا یہ بہتر، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تکفروا تم نہ مانو گے، تکفروا تم نہ مانو گے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی ہے اور روز آخرت تمہارے پاس پیش کرنے کا کوئی عذر نہ ہوگا اور سب شہادتیں تمہارے خلاف جائیں گی، لہذا بہتر یہی ہے کہ بر وقت سنبھل جاؤ اور رسول پر اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات پر ایمان لا کر اخروی زندگی سنوار لو، ورنہ اس روز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے کبھی بچ نہ سکو گے۔ جو کائنات کی ہر چیز پر مکمل قبضہ اختیار رکھتا ہے، وہ تمہاری سب شرارتوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی اسے آتا ہے۔ فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ ہی کا ہے، للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، والارض اور زمین میں، وکانا اور ہے، اللہ علیماً خوب جاننے والا، علیماً خوب جاننے والا، حکیماً بڑا حکمت والا، حکیماً بڑا حکمت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس بہترین تعلیم اور زندگی کے شاندار اصول اور آخرت میں عزت و آرام کی بہترین ہمیشہ رہنے والی زندگی کے راستے بتانے کے لیے آیا ہے۔ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب اگر تم اس کو نہیں مانتے تو اپنے برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے انکار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے علم اور حکمت سے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کائنات کی تمام چیزیں بنائی ہیں، اس کو تمہاری نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا اور نہ ہی وہ تمہارے اعمال و کردار سے بے خبر ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
لا تغلو نہ تم غلو زیادتی کرو، لا تغلو نہ تم غلو زیادتی کرو، فی دینکم اپنے دین میں، فی دینکم اپنے دین میں۔ غلو کا معنی ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہو، خواہ یہ مبالغہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بیٹے تھے، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا یہ عقیدہ کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ یہود معاذ اللہ انہیں ولد الحرام سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے میں اپنی کوششیں صرف کر دیں، گویا ایک ہی رسول کے بارے میں غلو کی بنا پر اہل کتاب کے دونوں بڑے فرقے گمراہ ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو، وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ اللہ کے بارے میں، عَلَى اللَّهِ اللہ کے بارے میں، الا سوائے الحق کا حق بات کے، الحق کا حق بات کے، انما بس المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم تو عیسیٰ ابن مریم تو رسول اللہ اللہ کا رسول، رسول اللہ اللہ کا رسول، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہی ہے، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہی ہے، القاہا جو اس نے ڈالا، القاہا جو اس نے ڈالا، الی مریم مریم کی طرف، الی مریم مریم کی طرف، وروح اور روح ہے، وروح اور روح ہے، منہ اس کی طرف سے، منہ اس کی طرف سے، فآمنوا چنانچہ تم ایمان لاؤ، فآمنوا چنانچہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تقولوا کہو تم، تقولوا کہو تم، ثلاثۃ کہ الہ تین ہے، ثلاثۃ کہ الہ تین ہے، انتہو اس سے باز آ جاؤ، انتہو اس سے باز آ جاؤ۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ایسا گو رکھدند ہے جس کو وہ خود بھی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا، عیسیٰ اور روح القدس تینوں خدا ہیں، اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں، یعنی وہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں یوں گڑ مڑ کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کے رہ جائے اور پھر بھی اسے کچھ اطمینان حاصل نہ ہو۔ مثلا وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک پیسے میں تین پائیاں ہوتی ہیں اور یہ تینوں مل کر ایک پیسہ بنتی ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ جب سیدہ مریم اور عیسیٰ پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا خدا نامکمل تھا، اور اگر نامکمل تھا تو یہ کائنات وجود میں کیسے آ گئی، اور اس پر فرما روائی کس کی تھی؟ غرض اس عقیدہ کی اس قدر تعویلیں پیش کی گئیں جن کی بنا پر عیسائی 20 فرقوں میں بٹ گئے، پھر بھی ان کا یہ عقیدہ لا ینخلی رہا اور لا ینخلی رہے گا۔ خیران ہوگا بہتر، خیران ہوگا بہتر، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، انما بس اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، الہ واحد معبود اکیلا، الہ واحد معبود اکیلا، سبحانہ وہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان اس سے کہ یکون ہو لہو اس کی والدن کوئی اولاد، والدن کوئی اولاد، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز۔ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے رسول کو اس قدر بلند کر دیا کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کو صرف ایک رسول سمجھ کر ان کے پیغام پر عمل کرتے، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسان سے مختلف ہوئی تھی، تو اس کے لیے اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا۔ اب اس کھوج میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مرضی اللہ کی کیوں تھی اور کیسے تھی؟ بس اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا کہ ہم نے مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونک دی۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف فرمان بھیجا، ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ ہر بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کے فرمان سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرمان سے ہی اس میں زندگی روح پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرمان، مرضی اور ارادہ ہی سے بچہ مکمل ہو کر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ ہی کی مرضی سے عمر پاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے مر جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص مرضی، خاص ارادے اور خاص حکمت کا نتیجہ ہے۔ عیسائی تین خداؤں کے چکر میں پڑ گئے، ان میں بھی کئی فرقے بن گئے۔ کوئی تو عیسیٰ اللہ اور روح القدس کو رب ماننے لگے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو ملا کر تین اللہ بنا لیے، استغفر اللہ۔ تو یہ سب تمام باطل عقائد ہیں۔ واضح رہے کہ صفات الہی سے متعلقہ آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا مطلب یہ حکم ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ ان پر نہ عوامر نوائی کا دار و مدار ہوتا ہے اور نہ حلت اور حرمت کا، نہ ہی انسانی ہدایت سے ان کا کچھ تعلق ہوتا ہے، لہذا انہیں جوں کا توں ہی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ نیز ایسی آیات کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، لہذا اے گروہ نصارہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ الہی کو جوں کا توں مان لو اور ان کی مشگافیوں سے باز آ جاؤ، اور وہ الہی یہی ہے کہ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، اسے کسی بیٹی یا بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایسی باتوں سے وہ پاک صاف ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے، اور اولاد مملوک نہیں ہوتی بلکہ ہمسر ہوتی ہے، لہذا ان دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، اگر وہ مملوک ہے تو بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہے تو مملوک نہیں۔ علاوہ ازیں جب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ اکیلا ہی کائنات کا پورا نظام چلا رہا تھا، پھر اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لہذا کچھ تو عقل سے کام لو۔ اس آیت میں عیسائیوں کے تجاوز کا ذکر ہو گیا۔ اس کی روشنی میں جب ہم اپنے آپ پر نظر مارتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد بھی اسی غلو کا شکار ہو چکی ہے۔ اولیاء اللہ کو نبیوں کے منصب تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کو الوہیت کا مرتبہ دینے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ قبروں پر بڑے بڑے گنبد بنانا، پھر ان قبروں پر چادریں اور چڑھاوے چڑھانا اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ میلاد کی جھنڈیاں، جلوس، تعزیے، ذوالجناح دین کی حدود سے تجاوز کا نتیجہ ہے۔ اے علیہ السلام، بزرگان دین کی تعظیم بھی کرنی ہے تو حد سے نہ بڑھو، یہی غلو فی الدین ہے، یہی چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بدعت جاری کر دو گے۔ خود فرقہ بندی دین میں غلو کا نتیجہ ہے۔ نصارہ غلو فی الدین کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہودی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک کر کفر میں مبتلا ہو گئے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو یہودیت نصرانیت سے بچا کر اسلام و ایمان عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم کو اسلام کامل اور ایمان صادق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو حقیقی توحید نصیب فرما اور دین میں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی طرح دین میں افراد تفرید اور غلو سے امت مسلمہ کو بچا۔ اے اللہ ہم کو دین اسلام پر پختگی سے قائم رکھ اور اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو حقیقی اور سچا اسلام نصیب فرما جس کی تعلیم قرآن و سنت سے ہم کو ملتی ہے۔ یا اللہ باطل عقائد اور خلاف شرع رسوم سے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہیں ہم کو کامل طور پر بچا لیجئے، اور ظاہراً باطناً عقائد میں ہم کو اپنے رسول علیہ السلام کا اتباع اور پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کے اتباع کا مرض اور بے دینی بھی امت مسلمہ میں گھس آئی ہے، اس بے دینی سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما اور اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب